لاہور کے اندر خود میں نے بھی 2 دن وزٹ کیا، چیف منسٹر صاحب بھی وزٹ پر آئے، اور ہمارے سیکرٹری صاحب اور تمام ذمہ داران جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ اویلیبل ہوتے تھے۔ ہم نے یہاں پر پنجاب کی سطح پر ایک کنٹرول روم قائم کیا، اور پھر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کمپلینٹ اینڈ مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے کنٹرول روم قائم کیے، جو سینٹرل کنٹرول روم کے ساتھ جن کا لائزن تھا، جو رابطے میں تھے۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی تاریخ میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس تندہی کے ساتھ اور جس احساس ذمہ داری کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ یہاں پر LWMC نے کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے جو کچھ کیا، یہ سب کچھ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے کلین گرین پاکستان، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایات کہ عید سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے متعدد میٹنگز کو خود ہیڈ کیا اور خود مانیٹر کیا اس پوری کیمپین کو کہ کسی جگہ پبلک کی طرف سے کوئی اس طرح کی شکایات نہ آئیں۔ تو میں نور الامین مینگل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پنجاب بھر میں ہم نے کتنی ویسٹ کو کلیکٹ کیا، کہاں کہاں کس طرح سے ہم نے کام کیا، اس کی ذرا تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کریں۔ اس میں میں گزارش کروں، جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا، ہمارے 359 لوکل گورنمنٹس اور اس کے علاوہ 8 جو ہے ویسٹ کمپنیز جو ہے وہ ہمارے ریڈار پہ تھے، اور ان کے تقریباً 50,000 کا عملہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتا رہا۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ٹارگٹس پچھلے سال جو رکھے ہوئے تھے ان تمام میں کوئی 35 سے 40% جو ہے نا ہم نے ایکسیڈ کیا ہے ٹارگٹ اٹین کرنے۔ مثلاً پچھلے سال جو ہے پورے 3 دن کے اختتام کے بعد کو 1.5 لاکھ میٹرک ٹن یہ آلائشیں اٹھائی گئیں۔ ابھی جبکہ 6-8 گھنٹے رہتے ہیں ابھی ہمارے دن میں، ابھی تک ہم 2,08,000 جو ہے وہ میٹرک ٹن جو ہے یہ آلائشیں پنجاب کے مختلف شہروں سے یہ اب تک کے جو ہے نا وہ ہم اٹھا چکے ہیں۔ دوسرا، آپ اس میں جو پرائمری ویسٹ کلیکشن سینٹرز ہیں، جیسے پچھلے سال 3,500 تھے، اس سال ہم نے 6,500 کے قریب وہ کروائے۔ جو مشینری تھی کہ 7,000 کے قریب ہم نے ایکسٹرا اوور اینڈ ابو جو ہمارے پاس فلیٹ اویلیبل تھیں۔ اور ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ وائز ڈپارٹمنٹ تھا جس میں 71,000 بندہ تھا اور کوئی چھٹی پہ نہیں تھا۔ تو ہم منسٹر صاحب کی سربراہی میں CM صاحب بھی تشریف لائے، چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف لائے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ٹھیک ہے، باقی شہروں میں بھی اللہ کا شکر ہے ویسٹ کمپنیز آئی ہیں، سیالکوٹ سے بڑی اچھی خبریں آئی ہیں، فیصل آباد سے آئی ہیں، ہمیں بھاولپور سے بڑی اچھی خبریں آئی ہیں۔ لیکن جو کام لاہور میں انہوں نے انپریسیڈنٹڈ وے میں کیا وہ قابل ستائش اس طرح ہے کہ پہلی دفعہ 10 سالوں میں کمپنی نے یہ خود کام کیا، ورنہ پہلے یہ آؤٹ سورس تھا، کانٹریکٹر سے کراتے تھے۔ تو جب آپ خود جاتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کمپنی نے نئے ریکارڈ بنائے، جیسے ڈے 1 پہ جو میکسیمم آلائشیں کلیکٹ کرنے کا جو ریکارڈ تھا وہ 15,000 میٹرک ٹن تھا، جبکہ ہمارا ڈے 1 پہ 17,500 میٹرک ٹن تھا۔ اور اسی طرح ڈے 2 پہ بھی جو ہے وہ 19,300 تھا، تو وہ ڈے 2 پہ 19,600 پہ گئے، جو رات کو 12 بجے ہمیں ہر گھنٹے کے بعد جی کتنی گاڑیاں پہنچی ہیں لکو دیر، اور یہ ساری جو ہے۔ ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے شکایتوں کا جو تھا کہ ہمارے پاس اس سال 14,000 شکایتیں ہمارے ڈیش بورڈ پہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے نا کال ریکارڈز کے ذریعے جو ہے نا ہمیں ہوئی، اور ان میں سے جو ہماری جو کارگزاری ہے وہ اراؤنڈ 90% ہے، اور باقی وہ ہیں جو کہ ان پروسیس ہیں اور وہ ہمارے ریڈار پہ ہیں۔ تو میں تھینکفل ٹو میاں صاحب کہ انہوں نے جو ہے یہاں سے وزٹس بھی کیے ہیں، سرگودا بھی گئے، وہاں پہ ایک آدھ ہمارا عملہ جو کہ سست تھا اس کو سسپینڈ بھی کروایا، اور اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد بھی گئے، اور اسی طرح جو ہمارے میڈم رافیہ ہیں یہ بھی دن رات کر کے انہوں نے جو ہے ان کی اور ان کی ٹیم نے، ان کے عملے نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور وی ایکسپیکٹ کہ جو آپ کے جو اسٹینڈرڈ جو چاہتے ہیں عوام کا پبلک سروس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان ڈیز ٹو کم بھی ہم اس چیز کو ہم فالو کریں۔ ہمارا کنٹرول روم ابھی بھی ایکٹیو ہے،
اور وہاں پہ ایڈیشنل سیکریٹری رینک کا بندہ ہے جو کہ وہاں پہ بیٹھتا ہے. ہم نے کسی سیکشن افسر کے حوالے نہیں کیا اس کو, یا نیچے کسی جونیئر کلرک یا سپرنٹینڈنٹ کے حوالے نہیں کیا اس کو. تو ہمارے پاس ہر گھنٹے میں وہاں پہ ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے, شکایتیں سنی جا رہی ہیں, شکایتوں پہ عمل ہو رہا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی جو ہے یہ نہ صرف ایک ہمارے لیے 3-4 دن کا ٹاسک تھا, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور جتنی کمپنیز ہیں اور باقی جہاں پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ ہمارے معاملات جس طرح عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, جس طرح گورنمنٹ کا ویژن ہے, اسی حساب سے ہم ان کو رن کر سکیں. تھینک یو. اس میں جی ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہمارا وہ شہر یا وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور بلدیہ کہ جس نے سب سے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے, ابھی وہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, انہیں ہم اسپیشل اعزازیہ جو ہے وہ دیں گے, انہیں ریوارڈ دیں گے, ان کی ستائش بھی کریں گے اور انہیں انعام سے بھی نوازا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جس طرح سے انتہائی محنت کے ساتھ ورکرز نے کام کیا ہے, آئندہ بھی ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی, برسات کے دنوں میں عموماً جب بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو صفائی کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, تو ہماری بھرپور کوشش ہے, کوآرڈینیٹڈ کوشش ہے کہ ہم واسا کے ساتھ مل کر شہریوں کو اس طرح کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس میں بلدیہ, واسا, PHAs اور باقی تمام ادارے مل کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ اگلے 2 ماہ جو ہیں ہم لوگوں کو ریلیف وہاں پہنچائیں گے. جی کسی کا سوال؟ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ انتظامات تو ایک طرف ہے, گائیڈنس بڑا اچھا ہوا, یہ بتائیے گا کہ کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم عوام سدھرنے کو تیار نہیں ہیں, سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں. آپ لاہور کی نہر میں آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں پھینک دیتے ہیں. ایک تو وہ ایجوکیشن عوام کی جو ہے وہ سیکٹر, اور دوسرا جو ہے وہ آپ بتائیے گا کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اگر پھینکوں تو فائن ہو, لوگوں کو جرمانے ہوں جیسے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں, پھر یہ ہم سدھر سکتے ہیں. جی اس میں صرف یہی نہیں بلکہ ملبہ جا بجا آپ تک دیکھیں گے گرین بیلٹس کے اندر اور بڑی سڑکوں کے ساتھ لوگ رات کو ملبہ ان لوڈ کر جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ رات کے کس حصے میں آئے اور آ کے ملبہ پھینک گئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان جو ہماری یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ایک ایکٹ کے ذریعے انہیں ہم اتھارٹی کا درجہ دے دیں. جب وہ اتھارٹی کا درجہ انہیں ملے گا تو پھر ہمارے پاس ہم لیجسلیشن کے ذریعے سے اس طرح کے قوانین بنائیں گے کہ لوگوں کو جرمانہ ہو سکے, لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے اور سخت ترین کارروائی جو ہے وہ کی جا سکے. یہ آلریڈی ہمارے پیش نظر ہے اور اس پر ہم لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر آئندہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیں, میاں صاحب یہ کریں کہ آگے مونسون سٹارٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب بڑا ٹاسک 3 دن تو آپ نے اچھے گزار دیے, بڑا ٹاسک اب مونسون ہے. مونسون کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے کہ آپ کے پاس مطلب واسا بھی ہے اس شہر میں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے, بلدیات کا محکمہ خود موجود ہے, LWNC بھی اس وقت ہے, اسے کس طریقے سے اگلے 60-75 دن آپ نے کس طرح گزارنے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کی پری مونسون پریپریشنز کی ہیں, ان کی میٹنگز لی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ نے انڈیپینڈنٹلی بھی اپنا سارا کچھ کیا ہے. اگر واسا کی آپ بات کریں تو واسا نے بہت زبردست تیاری اس کی ہوئی ہے. ڈی سیلٹنگ ہے, تمام لاہور کی جو ڈرینز ہیں وہ آج سے 1 مہینہ پہلے ان کی ڈی سیلٹنگ ہو کے تمام گندگی وغیرہ صاف ہو تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آئے اگر پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ٹربلڈ پوائنٹ ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں بہت سے پوائنٹس کے اوپر تو واسا نے پچھلے سال کے دوران وہاں انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک وہ بنائے ہیں اور بہت سی جگہوں کو اب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. وہ اب برسات کے فوراً بعد وہ شروع ہو جائیں گے اور جہاں جہاں کوئی ایسی پرابلمز ہیں وہاں واسا پمپس کے ذریعے سے فوری طور پر اس پانی کو وہاں سے اس کا نکاس کرے گا. واسا کی اس وقت درجنوں گاڑیاں جو ہیں وہ ایسے پوائنٹس کے اوپر ہیں کہ فوری طور پر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہنچ کر وہاں پانی کی نکاسی کریں گے. اسی طرح بلدیہ کی طرف سے بھی اسپیشل ہمارا ابھی یہ فوکس بلدیہ کا سارا اس پہ تھا کہ یہ عید کا موقع گزر جائے. عید کے فوراً بعد یہ سارے ڈپارٹمنٹ بڑے ویجیلنٹ ہیں اور اپنی جگہ پر ہماری کوشش ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس سے عوام کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں. تو میں نے جیسے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس کی انکلوڈنگ PHAs
کہ یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں. ہم پہلے بھی 2-3 میٹنگز کے اندر باقاعدہ اس کا پلان بنا چکے ہیں. واسا کے یہاں اس وقت ایم ڈی نہیں موجود، اس کو آپ کی ساری جزیات اور ڈیٹیل بتاتے، لیکن ریسٹ ایشور کہ خود سی ایم صاحب بھی اور میں بطور وزیر بلدیات ہم اس بات کے اوپر ہیں کہ شہریوں کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آنے دیں گے، اور تمام ڈپارٹمنٹس ہر وقت 24 گھنٹے وہ عوام کی خدمت کے لیے وہ الرٹ رہیں. جی افضال طالب صاحب کی طرف. جی ایک تو میں سب سے بڑی بات ہے کہ مینگل صاحب کا اور سابق چیئرمین صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جان چھڑائی ترکی کمپنیوں سے اور اپنے انڈیپینڈنٹ ادارہ جان کیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ نے مینگل صاحب نے کہا اور آپ ماشاء سرپرستی کر دی کہ 1400 شکایتیں ہیں لاہور سے آپ کو پچھلے سال 10,000 اور 10 ہو. اب میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ پہلے دن جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو بتایا کہ حج کی وجہ سے قربانی زیادہ ہوئی تھی، اس سے پہلے دن شکایات کا انبار زیادہ آئے گے اور پہلے دن شکایات بھی بہت زیادہ آئی تھی. اس حوالے سے آپ کی حکومت میں بھی بہتر نہیں نظر آئی، جس کی وجہ سے شکایتیں بھی آئیں کہ ان لوگوں نے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا. سیکنڈ ڈے بہتر ہے تو تھرڈ ڈے تو بالکل ہی بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پلاننگ پہلے بہت زیادہ بہتر ہوتی تھی. آپ کا جو ہے پہلی دفعہ جو ہے گاڑی بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی. سرکار کے پیسے ہیں، عوام کے پیسے ہیں، وہ بہتر جاتے ہیں، حکومت بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ عید سے پہلے اور عید کی رات زبردست بارش ہوئی ہے یہاں لاہور کی اگر آپ بات کریں. اسی طرح فیصل آباد کے اندر پچھلے 70 سال میں ریکارڈ بارش ہوئی 178 جو ہے نا سینٹی میٹر ملی میٹر. جی سر وہ نہیں لاہور میں ہوئی، فیصل آباد میں ہوئی، باقی شہروں میں بھی ہوئی. تو بارش کی وجہ سے یہ ایک قدرتی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ انتظامات ایک دفعہ درم برم ہوتے ہیں. تمام کیمپس جو لگے ہوئے تھے جہاں پہ ہم بیگ تقسیم کر رہے تھے اور وہاں کیمپ لگے ہوئے تھے، باقاعدہ سارا کچھ ہو رہا، بارش کی وجہ سے وہ سارا کچھ بھیگا. نہیں عید کی رات بارش ہوئی ہے بھائی، 70% 80% لاہور میں بارش ہوئی ہے. جی عید والے دن کی بات کر رہا ہوں، صبح فجر کی نماز کے وقت زبردست بارش ہوئی ہے. آپ تو ماشاءاللہ 10 بجے اٹھے ہوں گے نا، تو اس لیے جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عید سے ایک دن پہلے بھی بارش ہوئی، عید والے دن رات کو بھی بارش ہوئی، اور اس شدید بارش کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں کمپلینٹس کا زیادہ ہونا اچھی بات ہے، اور پھر اصل بات یہ ہے کہ کمپلینٹس آتی ہیں، ان کمپلینٹس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، ان کمپلینٹس کو فوری طور پر آپ اٹینڈ کرتے ہیں، لوگوں کی شکایت کو رفع کرتے ہیں. وہ 100% ہماری یہ ریشو ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ٹیلی فون کال ہماری ریسیو نہیں ہوئی یا کمپلینٹ کسی جگہ گئی ہے تو کسی نے اٹینڈ نہیں کی اور ہماری شکایت جو ہے نا وہ رفع نہیں ہوئی. البتہ بہتری کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے، اور وہ جستجو اور کوشش رہنی چاہیے کہ آئندہ سال اس سے بھی بہتر انتظامات ہو سکیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کو بڑا اہم ٹاسک ملا ہے بلدیات کا، یہ بتا دیں کہ بلدیات الیکشن کے حوالے سے کیا آپ لوگ ٹاسک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور کب تک متوقع ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ معاملہ چلتا ہی رہے گا، آپ لوگ تیاری کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے کنٹونمنٹ میں تو بلدیاتی انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں، اس کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا اور وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں. کچھ 17-18 ہماری کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر ہمارے لوگ بھی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور کینڈیڈیٹس کے چناؤ کے لیے ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ تھورلی وہ سارا پروسیس مکمل ہو کے اگلے 2-3 دن میں ہماری طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ ہمارے کون کون سے امیدواران ہیں. جو بائی اینڈ لارج پورے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہیں، وہ یہ جو سپریم کورٹ نے حالیہ ایک فیصلہ کیا ہے، یہ بلدیاتی انتخابات کی مدت دسمبر یہ 2021 تک ہے. اس کے بعد جنوری فیبروری میں کسی وقت بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو سکتا ہے، اور فلی ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے انتخابات کے اندر اتریں گے اور انتخاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ سویپ کرے گی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں، یہ جو مونسون ہے اس وقت شہر جہاں پر ڈوبتا ہے، جہاں لاہور ڈوبتا ہے وہ ہے اندرون شہر. اندرون شہر میں آپ کے 3 میگا پروجیکٹس ایک ہی وقت میں شروع آپ نے کیے ہوئے ہیں. ایک موریا پل، شیرا والا گیٹ انڈر پاس، اور اس سے آگے بھی آپ نے اس وقت تقریباً کوئی 4-5 فٹ سڑکیں کھودی ہوئی ہیں. اب مونسون شروع ہونے جا رہا ہے، کوئی ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہاں جہاں آپ کے تعمیراتی کام چل رہے ہیں، کیونکہ شہر میں پانی بھی زیادہ وہیں اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پانی اکٹھا نہ ہو تاکہ لوگوں کو دشواری اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ میرا خیال ہے جی اس میں آپ نے توجہ دلائی ہے. میں بھی اس پہ ایل ڈی اے اور ٹیپا والوں سے، واسا والوں سے رابطہ کر کے اسپیشلی جہاں پر اس طرح کی کھدائیاں ہوئی ہیں اور وہاں
ساتھ کی امارات کو بھی اور لوگوں کو بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیمپریریلی انہوں نے ریلیف کے لیے ضرور کچھ کیا ہوگا, لیکن میں اسپیشلی ان سے بات کر کے میں اسپیشلی ان کو بلا کے بات کر کے اس پہ پلان کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ سب لاہور میں آپ نے کہا موسم کی وجہ سے بات چل رہی تھی, لاہور میں 11 پوائنٹ ڈٹرمن کیے گئے تھے کہ جہاں چوک پانی بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے. تقریباً 1 سال پہلے لارنس روڈ والا بنایا تھا, چیف منسٹر کرتا بھی گیا, 1 سال گزر گیا, اس کے بعد نہ فنڈ آئے نہ وہ ٹیکس بنے, تو کیا فنڈز بھی آ گئے, ٹینڈر بھی ہو گئے, 6-7 پوائنٹس ہیں اور, لیکن اس کے اوپر کام اس لیے نہیں شروع کروایا کہ اگر اب ہم کام شروع کروا دیتے تو وہ کھدائی سے گڑھے بن جاتے اور اوپر سے بارش آ جاتی تو وہ زیادہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا. یہ برسات کا 1-1.5 ماہ گزرنے دیں, انشاءاللہ اگلے 3-4 ماہ کے اندر وہ تمام پوائنٹ جو ہے نا ان کے اوپر کام شروع ہو کے وہ مکمل ہو جائے گا بائی ڈسمبر. جی بلدیاتی اداروں کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے, گورنمنٹ کب تک ان کو دفاتر دینے جا رہی ہے, ان کو فنڈز دے کے ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ ابھی تک تو وہ ان کے پاس دفتر کوئی نہیں ہے, وہ پارکوں میں بیٹھ کے لانچ میں بیٹھ کے اجلاس کر رہے ہیں. دیکھیے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جو 13 کا ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ان کو بحال کر دیں, لیکن پریکٹیکلی 13 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب جو ہے 19 کا بلدیاتی جو قانون اور ایکٹ ہے وہ اسمبلی نے پاس کر دیا. اس وقت وہ پچھلا سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا اور قانونی طور پہ آن گراؤنڈ یہ جو ہے ہماری نئی جو ساری آنی ہے نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز اور تحصیل کونسلز, یہ اس کا سارا سسٹم ہے. تو یہ اس میں کافی زیادہ امبیگوٹی اور کنفیوژنز ہیں کہ اس ریسٹوریشن کے بعد اس کے ایگزیکیوشن کس طرح سے ہو پریکٹیکلی. اس کے لیے ہم نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کر کے ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ٹرانزیشن کمیٹیز ہم نے باقاعدہ نوٹیفائی کر دی ہیں, جس میں ہر ضلع کا جو ڈی سی ہے وہ اس کا کوآرڈینیٹر ہوگا اور جو بھی اس الیکٹڈ باڈی کا ریسٹور ہوا میئر ہے یا ناظم ہے وہ اور اپوزیشن لیڈر وہ اس کے ممبر ہوں گے. اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری کے لیول کے 2 افسران, ایک لا کا اور ایک ایسنٹ جی اے ڈی کا, یہ اس کے ممبر, اور فائننس کا, یہ اس کے ممبرز ہو گئے. آج ان کی پہلی میٹنگ تھی پورے پنجاب میں. تو یہ ٹرانزیشن کمیٹیز آپس میں بیٹھ کے اس کے لیگل جو آسپیکٹس ہیں, اس کے فائنینشیل جو امپلیکیشنز ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, اس پہ بیٹھ کے آئندہ 2-3 میٹنگز کے اندر یہ فیصلہ کر لیں گے جی کہ اس طرح سے ہم سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس طرح سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو یہ اگلے 2-3 میٹنگز کے اندر یہ انشاءاللہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. دسمبر سے پہلے گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں کہ بلدیاتی؟ دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن اناؤنس کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں. گورنمنٹ از فلی پریپیئرڈ کہ الیکشن کمیشن جب چاہے گا ہم انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بالکل تیار ہوں. اس میں یہ سب لاہور میں جو بلڈنگیں بن رہی ہیں, پارکنگ کوئی نہیں چھوڑی جا رہی, جیسے شام نگر روڈ پہ چیف سیکرٹری کے گھر کے پرانے گھر کے پاس بلڈنگ بنی ہے بہت بڑی, اور پارکنگ ایسے رابی ٹاؤن میں, شالیمار ٹاؤن میں بنی. اس پہ جب کم جین مندر میں دیکھا آپ نے پارکنگ نہیں چھوڑی تو سڑکوں کے اوپر گاڑی لگی, ایسے ہی لگی. کل کے شام نگر روڈ پہ جو بڑی سنت نگر میں روڈ پہ, عمر روڈ پہ, یہاں پر بلدیات پر جو ہے ٹاؤن والے وہ کوئی نقشہ پاسنگ بھی نہیں کرتے, کمرشلائز ہے رہائشی ایریے میں وہ بلڈنگ کے بارے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جو انلیگلی غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم بہت سختی کے ساتھ اس بات کا میں نوٹس بھی لوں گا جن بلڈنگز کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اپروول کے بغیر, اپروول کے اندر ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز دی ہیں. ہم نے باقاعدہ ٹائم لائن کے ساتھ پرائم منسٹر کی سربراہی میں یہ ایک کمیٹیز جو ہیں وہ کام کرتی رہی ہیں, اور ہم نے جو اسکیموں کی اپروول ہے, بلڈنگز کی اپروول ہے, گھروں کی اپروول ہے, ان سب کے لیے ایک شیڈیول دے دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ بہانہ نہ ہو کہ اپروول تو کئی سال نہیں ہوتی, ایل ڈی اے کے پاس یا بلدیہ کے پاس پھنسی رہتی ہے. تو اس کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے ہماری کہ لوگ آئیں, انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, جلد از جلد انہیں ساری اپروولز ہم دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملی بھگت سے یہ بات کرتا ہے تو ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی, اور کی جا رہی ہے. ہم نے درجنوں بلڈنگیں پچھلے 1 مہینے کے اندر گرائی ہیں, زمین بوس کی ہیں, جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی, کہ جن کے نقشے اپروو نہیں تھے
جن کی بلڈنگز کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی، جن کے پلاٹس، ان سب کے خلاف سخت ترین کارروائی کی اور آئندہ بھی کریں گے. بہت شکریہ جی. لاسٹ کوشچن. یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے کہا ٹرانزیکشن میڈیا بنتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں 2013 ایک تک تمام یونین کورسیں بحال ہوں، دفتر ملے، فنڈ ملے، سرکاری کام ملے، ایک جیسے پوری طریقے سے باہر سے پیسے ہوتے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ نے بالکل بھی یہ نہیں کہا. سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو 19 کا ایکٹ ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک لیگل فورم اور ایک اسمبلی جس کا یہ اختیار ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ کوئی قدغن نہیں لگا سکتی. یہ الیکٹڈ پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کا پاس کیا ہوا 19 کا ایکٹ ہے. تو یہ ٹرانزیکشن کمیٹیز اسی لیے بنائی ہیں کہ یہ بیٹھ کر دیکھیں. اور دوسرا ہم نے ریویو پٹیشن بھی کیا سپریم کورٹ کے اندر. نہیں ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی، ابھی تو لگی نہیں. اگر وہ فائل ہو گئی ہے ہماری، وہ ریویو پٹیشن کے اندر یہ سارے ایشوز کو ہم نے ایڈریس کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس بارے میں رہنمائی لی جائے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.